دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض اشخاص ایسے پیدا فرمائے ہیں دنیا میں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے امتیاز عطا فرمائے ہوتے ہیں کہ جو امتیاز اور لوگوں کو حاصل نہیں ہوتے ہیں، جن فضائل سے اور لوگ مزین نہیں ہوتے ہیں، وہ فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے۔ نبوت کتنا بڑا منصب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت میں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور صحابیت کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اتنے انبیاء گزرے ہیں، سارے انبیاء کے کوئی ساتھی ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ عطا فرمائے ہیں، وہ صحابہ وہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہہ رہے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جا کر کو جو ہے وہ جنگ کرے، جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو نہیں لڑ سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے تھے۔ اور ان فضائل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرمائی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ 10 صحابہ کرام، انہی میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے فضائل میں قرآن پاک بھی نازل ہوتا ہے، جن کے فضائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارک بھی ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ارشادات بھی جن کے فضائل میں ملتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں کے نکاح میں آئی ہیں، اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کا لقب دیا جاتا ہے۔ تو کوئی دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک شخص کے نکاح میں آئی، سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجرتین ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی ہجرت بھی فرمائی ہے، مدینہ کی ہجرت بھی فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارادہ فرمایا کہ عمرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ساتھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام تک جب پہنچتے ہیں، مشرکین مکہ کو اطلاع پہنچتی ہے، وہ اپنے کارندے، اپنے بندے بھیجتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفیر کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجتے ہیں کہ جا کر ان سے بات چیت کریں کہ ہمارا لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، مقصود ہمارا عمرہ کرنا ہے، ہمیں عمرہ سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمانے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے گئے۔ جب مکہ میں جاتے ہیں سفیر کے طور پر، تو مکہ والے کہتے ہیں آپ کو حرم میں آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنے کی اجازت ہے، آپ جا کر طواف کر سکتے ہیں، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں کہا کہ ان کو اجازت نہیں۔ یہ 1400 صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہاں پہلے منافقین نے یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہنے لگے کہ وہ تو جا کر مکہ میں جا کر حرم کا طواف کر رہے ہوں گے، یہاں ہم یہاں پر ہیں اور وہ جا کر مزے سے طواف کر رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کو پہچانتے تھے نا، فرمایا ان سے کہو اپنی زبانیں بند کریں، عثمان اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کرے گا۔
ایسے ہی ہوا جب انہوں نے کہا کہ آپ طواف کر لیں، فرمایا نہیں، میں اپنے نبی کے بغیر طواف نہیں کروں گا۔ یہ ایسی محبت کرنے والے تھے۔ ہمارے اس زمانہ کا کوئی آدمی ہوتا تو کہتا چلو ہم تو نفع اٹھائیں، وہ تو روکے گئے ہیں، ہمارا اس میں کیا قصور ہے۔ پھر یہاں ایک بات مشہور ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یہاں بات مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا رنج پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین سے یہاں بیعت لی ہے۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اس بات پر بیعت کی ہے کہ ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کو بھیج چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اوپر اپنا دائیں ہاتھ، اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا بائیں ہاتھ رکھا، ارشاد فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان اللہ اس کے رسول کے کام سے گیا ہوا ہے، لہذا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کا ہاتھ بھی بیعت میں شامل ہے۔ یہاں فضیلتیں غور تو کیجئے کتنی فضیلتیں حاصل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، کہ جن کے خون کے بدلہ لینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خون بہانے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیعت کر رہے ہیں کہ ہم اپنا خون بہا دیں گے، اپنی جانیں دے دیں گے عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلہ لینے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر طواف نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو فرما رہے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ نبی کا ہاتھ تو سارے انسانیت کے ہاتھوں سے افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ بات فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت فرما رہے ہیں۔ کتنی فضیلتیں حاصل ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ایمان والے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب سے راضی ہو چکے ہیں۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عثمان کی اس بدلہ لینے کے لیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیعت کر رہے ہیں، ان بیعت کرنے والے سارے صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گئے۔ یہ فضیلت آج کی کسی شخص کو مل سکتی ہے جو منہ پھلا پھلا کے باتیں کرتے ہیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین پر؟ کسی کو یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعد میں اطلاع پہنچ گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ حیات ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دوبارہ تشریف لاتے ہیں۔ یہاں اس ایمان والوں کو، مسلمانوں کو کنویں کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی تنگی ہے مسلمانوں کو۔ ایک یہودی کا کنواں ہے بیر روما کے نام سے، اپنی مرضی سے اس کنویں کو اس نے اپنے مال کمانے کا ذریعہ بنا رکھا تھا، اپنی مرضی سے کنواں لگایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے فرمایا کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ارشاد فرمایا اس کنویں میں سے ڈول بھر بھر کے مسلمانوں کے ڈولوں میں ڈالنا شروع کر دے۔ کوئی ہے ایسا؟ مراد کیا تھی کہ کوئی ہے جو کنویں کو خرید کر وقف کر دے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اٹھتے ہیں، 35,000 درہم کے بدلے میں جا کر اس کنویں کو خریدتے ہیں، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بڑے جن چیزوں میں صدقہ جاریہ میں جو بڑے اجر رکھے ہیں جن چیزوں کے اندر، ان میں سے پانی ان میں سب سے اوپر نمبر پہ آتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ثواب رکھا ہے۔ کسی آدمی کے اسال کے لیے، کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، اس کے اسال ثواب کے لیے آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے سر فہرست کاموں میں سے ایک کنواں لگانا یا کوئی ہینڈ پمپ لگا دینا، کوئی پانی کا چشمہ لگا دینا، کوئی ایسا صورتحال بنا لینا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پانی میسر ہو، اس پر اللہ تبارک نے بڑا اجر رکھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے وقف کر رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں مسلمانوں کو تنگی پریشانی پیش آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ یہ تنگی، یہ جس کو جیش العسرہ کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر، اس لشکر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح اعلان فرما رہے ہیں اس جنگ کے لیے مسلمانوں کے لیے کوئی لوگ تعاون کرنے والے ہیں تو وہ تعاون کریں۔ حضرت ایک صحابی ہیں ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں
کہ میں نے دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 درہم لے کر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کر ڈال دیتے ہیں، یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیے۔ 30,000 کا لشکر ہے، یہ 30,000 کا لشکر، 30,000 کے لشکر میں اللہ کے نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 درہم لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ قبول فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان درہموں میں ہاتھ ڈال ڈال کے الٹ پلٹ کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا، عثمان آج کے بعد تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت حاصل ہو رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضا کا پروانہ دے رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس 30,000 کے لشکر میں 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو جتنا سامان ضرورت تھا اس جنگ کے لیے وہ سارا کا سارا سامان مہیا کیا، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ تک بھی ضرورت تھا وہ بھی اپنے پیسوں سے خرید کر ان کے لیے وقف کیا ہے، ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ان میں 10,000 صحابہ کرام جو جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے سامان مہیا کرنا کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مہیا کر رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے، پہاڑ ہلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلوم نہیں تیرے اوپر ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں، تیرے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور تو ہلتا ہے، اور فرمایا کہ اس وقت حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کھڑے ہوئے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ فضائل کے حامل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عثمان لوگ تیرے پاس آئیں گے تو اسے یہ لباس یہ خلعت اتارنے کی کوشش کریں گے، خلافت کا لباس تو اسے اتارنے کی کوشش کریں گے، اس لباس کو نہیں اتارنا، اپنے خلافت کو کسی اور کے حوالے نہیں کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مشکلات میں زندگی گزارتے رہے، اتنی مشکلات میں زندگی گزارتے رہے، باغیوں نے آ کر مدینہ پہ قبضہ کر لیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر کو گھراؤں میں لے لیا تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آ کر کہتے تھے آپ ہمیں اجازت دیجئے، ہم ان سے جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، باغیوں کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ فرماتے تھے نہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی ایک کا خون میری وجہ سے یہاں بے گناہ بہایا جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی تو فرما رہے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کتاب حلیۃ الاولیاء فقیہ ابو نعیم نے لکھی ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے قریش میں 3 آدمی ایسے تھے کہ جو بڑے وجاہت والے، بڑے باوقار تھے، ظاہری حسن و جمال کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے پر تھے، اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ پیمانے پر تھے، وہ کسی کی بات کو جھٹلایا نہیں کرتے تھے، لوگ سامنے آ کر جھوٹ بھی بول دیتے تھے تو ان کو پتہ بھی ہوتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے، ان کی بات کو جھٹلاتے نہیں تھے، ایسے اعلیٰ اخلاق حاصل کرنے والے تھے، اور میں سب سے نرم مزاج تھے۔ اور 3 کے بارے میں نام لیا ہے، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت میں جب ان کے خلاف اتنی زیادہ مہمیں چلائی جا رہی ہیں، ان کو شہید کرنے کے درپے ہیں، اس وقت میں بھی کیا فرما رہے ہیں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ کسی کو بے گناہ قتل کر دیا جائے، میں نہیں چاہتا ہوں، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو کسی کے خون سے ناپاک نہیں کرنا چاہتا میں۔ باغیوں نے آ کر اتنا زیادہ ظلم کیا کہ مسجد نبوی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے، انہوں نے آ کر خطبہ نہیں دینے دیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ کو ممبر سے نیچے اتار دیا، ممبر سے اتارنے کے بعد ان کو گھر میں معصور کر دیا، ان کے گھر کا پانی تک کو بند کر دیا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی اولادیں، جوان بیٹے وہ ان کے گھر کا پہرا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما
حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ جنت کے سردار، یہ بھی جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ بھی وہاں پہرا دینے والے ہیں۔ تو باغی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا جب گھیراؤ کیے ہوئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کی دیوار پر چڑھے، لوگوں سے فرمایا، لوگوں تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح، کسی شخص کو قتل کرنا کچھ وجوہات کی بنا پر ہو سکتا ہے، یا تو کسی آدمی نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہو تب اسے قتل کیا جا سکتا ہے، یعنی شرعی طور پر اس کو سزا دی رجم کرنے کی، سنسار کرنے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ میں نے تو اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا، اسلام آنے کے بعد تو درکنار، میں نے تو اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی زنا نہیں کیا ہے، اور میں نے کبھی بغاوت نہیں کی ہے، میں کبھی باغی نہیں بنا ہوں کہ باغی کو سزا دی جاتی ہے، اور میں مرتد نہیں ہوا ہوں، میں الحمدللہ اسلام پر قائم ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ تم مجھے قتل کرنے کے درپے ہو؟ لیکن باغیوں نے ایک بھی نہ سنی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اس وقت میں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل، تبارک تعالیٰ قرآن پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا وہ آدمی جو انصاف پر قائم ہے، وہ آدمی اور ایک وہ آدمی ہے جو ظلم پر قائم ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ یہ انصاف پر قائم ہیں، لوگ پھر بھی ان کے ظلم کا معاملہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک ارشاد فرماتے ہیں یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی، تو فرمایا کہ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ جو قائماً راتوں کو کھڑے ہو کر یہ اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ساجداً سجدے کرتے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ یحذر الآخرۃ، آخرت کا خوف ان کے دل کے اندر ہے، ویرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے یہ زندگی گزارتے ہیں، جن کی تعریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا واضح قرآن پاک کے الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو بھی جا کر یہ باغی لوگ، بدبخت لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے ہیں۔ بتائیے تو صحیح کہ کیا ہمارے اس زمانے کا کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں جمع ہوں؟ بہت کم ایسا ہوتا ہے، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر کچھ راتوں کو سجدہ کرنے والے ہوں، راتوں کو قیام کرنے والے ہوں، ساری رات عبادت میں گزارنے والے ہوں، اپنے رب کی رحمت کی امید رکھنے والے بھی ہوں، آخرت کا خوف رکھنے والے بھی ہوں، بہت کم لوگ ہوا کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں سر فہرست ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضائل سے نوازا ہے، اس کے باوجود بدبخت لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ گھر میں گھستے ہیں اس وقت میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ آیت پڑھ رہے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، جب وہ نیزہ مارتے ہیں، خون کا پہلا قطرہ جو گرتا ہے وہ اس آیت سے گرتا ہے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ان الفاظ کو غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو، ان ایمان والوں کو عنقریب کافی ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرتے ہیں، ان کی جو زوجہ تھیں ان کو تلوار مارتے ہیں، ان کے ہاتھ کی جو انگلیاں تھیں وہ پورے وہ کٹ جاتے ہیں، اور اس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو یہ شہید کرتے ہیں۔ میں دوستو بھائیو، ان حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق والے ہیں، معرفت والے ہیں۔ ہمیں اسی بات کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور فرمایا کہ اصحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اتباع کرو گے کامیاب ہوگی۔ یہ ہے اتباع کے قابل، وہ اتباع کے قابل نہیں ہے جو ہمارے اس زمانے کے اندر ہمیں یہود و نصارہ کے وہ بدبخت نظر آتے ہیں کہ جو ان کی زندگیاں اللہ کی نافرمانی پہ گزر رہی ہیں، اور ہمارے نوجوان ان کی زندگی اپنا رہے ہیں، وہ کامیابی کا مدار نہیں ہے۔ ان کی زندگی پر چلتے ہوئے کبھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ کامیابی تو اللہ کے حکم پر چلنے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ بتایا ہے اسی میں کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔